ہمارے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم حجاز سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہوا، ہم گرو سے پوچھنے لگے کہ بھائی قبلہ کدھر ہے اور نماز کہاں پر ہے؟ اس نے کہا ذرا 1-2 منٹ دے دیجیے، میں پائلٹ سے پوچھ کے آ کے بولتا ہوں۔ وہ پائلٹ سے پوچھنے کے لیے گیا اور واپس آ کے اس نے جواب میں کہا کہ پائلٹ یہ کہہ رہا کہ میری ڈیوٹی بھی ختم ہو رہی ہے اور نماز مجھے بھی پڑھنی ہے، میں سیکنڈ پائلٹ کو بٹھا کر ابھی آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، قبلہ بھی بتاؤں گا اور نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ جب یہ اطلاع ملی تو فرمانے لگے ہمارا دل باغ باغ ہو گیا اور خوشی سے بحال ہو گیا، اللہ تیری شان کہ پائلٹ بھی اس زمانے میں نماز پڑھنے لگے۔ یہ تو میں صاحب رضا فرمایا کرتے تھے کہ بے دینی کی ناامیدی کے ان حالات سے تم گھبراؤ مت اور متاثر مت ہو، تم ایمان کا کام کرو، وہ وقت آئے گا کہ تم فضاؤں میں اللہ کا نام سنو گے اور تم عام ماحول کے اندر اللہ کی بڑائی سنو گے۔ اور اب اللہ کی شان یہ کہ اللہ اپنا نام ایسی ایسی جگہ سنا رہے ہیں۔ انگلینڈ کا اجتماع ہو رہا، ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر ہر منٹ پہ ایک پلین اتر رہا اور ہر پلین کے اندر سے کسی نہ کسی ملک کی ایک جماعت نکل رہی ہے، اب وہاں پر اذان دے رہے ہیں، سامان ایک کونے میں رکھا ہوا ہے اور ایئرپورٹ پہ نماز ہو رہی ہے۔ ساری دنیا اپنے کاموں کو چھوڑ کے نمازیوں کو دیکھ رہی ہے، یہ کس عمل کے اندر لگے ہوئے ہیں، یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صاحب یہ دین کی برکت کے نظارے نظر آ رہے ہیں، یہ دعوت کی طاقت اللہ بتا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں دین کے مٹانے کے منصوبے بن رہے ہیں، ان کے جگر میں اور سینے میں ایمان کی پرورش اللہ کرا رہے ہیں اور وہاں سے اللہ دین کی محنتوں کو دنیا میں چلا رہے ہیں۔ تو ایسے ایسے نظارے اللہ اپنی قدرت سے دکھلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دین کی محنتوں کے اوپر کیسی کیسی قربانیوں کے حوصلے بنتے ہیں اور آدمی کتنی محنتوں پر اپنے آپ کو چلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر اس طرح ہم اس کام کو اپنا کام بنا لیں اور یہ طے کر لیں کہ دینی ماحول میں اور ایمانی محنتوں میں ہم کو اپنی زندگی چلانا ہے اور دعوت اللہ کی محنتوں کو اپنا کام بنا کر اپنی زندگی گزارنا ہے، تو اللہ یہ ماحول دکھائیں گے۔ اب مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ چند منٹ نہیں گزرے، ایک خوبصورت بارش نوجوان آیا اور گھڑی کالی داڑھی اس کے چہرے کے اوپر ہے اور آ کے اس نے بڑی محبت سے سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام ابراہیم ہے اور میں اس پلین کا پائلٹ ہوں اور نماز کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، یہ قبلے کا رخ ہے، میں وضو سے ہوں، اگر آپ بھی وضو سے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ وضو کا انتظام کر لیجئے۔ تو فوراً ان حضرات نے فرمایا کہ ہم بھی وضو سے تیار ہیں، نماز کے لیے منتظر اور بے چین ہیں، اسی کو ساتھ لے کے نماز پڑھے۔ ماں فرمانے لگے دل میں یہ بات آئی کہ اس نوجوان کو دعوت کے کام کی کوئی بات کرنی چاہیے اور چونکہ یہ ہندوستان پہنچ رہا ہے تو ایک آدھ دن یا چند گھنٹے اگر موقع مل جائے تو نظام الدین کی دعوت دینی چاہیے کہ آ کر یہ اس دعوت کے ماحول کو دیکھے۔ کہنے لگے یہ خیال کر کے ابھی ہم سلام پھیر کر دم لینے نہیں پائے تھے کہ اسی پائلٹ نے بے تکلف پوچھا کہ کیا آپ حضرات نظام الدین سے آ رہے ہیں اور بنگلے والی مسجد سے آ رہے ہیں؟ مانا فرمانے لگے بے ساختہ میرے آنسو گر پڑے اور میں نے محبت کے ساتھ پوچھا اچھا تو تم نظام الدین کو بھی جانتے ہو؟ تو اس نے چند منٹوں کے لیے جو ساتھ تھا اس میں اپنی زندگی اس نے سنائی اور یہ کہا کہ پہلے میری جب ٹریننگ اور تربیت ہوئی تو وہ امریکہ کے علاقے میں ہوئی اور پھر اس کے بعد میں مجھے جو ماحول ملا تو جدہ سے روم سے جدہ جانے کی لائن مجھے دی گئی، میں یہاں سے وہاں تک شراب کے ماحول کے بدمست مزاج میں اپنا وقت بھی گزارتا اور پیسنجرز کو بھی دیکھتا اور اپنے بچے ہوئے اوقات کو روم کے قیام میں اسی گویا بدعمالی اور غفلتوں میں گزار دیتا۔ تھوڑے دن میں میری ترقی ہوئی، پھر مجھے آگے کے گویا ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تو ان ظالموں نے ایسا گندا ماحول بنا رکھا ہے کہ ہماری انگریزی زبان اچھی ہو جائے ایک ایک لڑکی ایک ایک پائلٹ کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مکان تمہارے ٹھہرنے کا ہے، یہ ٹریننگ کی تمہاری جگہ ہے اور یہ لڑکی تم کو انگریزی سکھانے کے لیے ساتھ رکھی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری انگریزی اچھی ہو جائے۔ اب اسی کے اندر لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے اور زندگی تباہ ہوتی، ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ میرا بھی وہی حال ہو گیا۔ اتنے میں ایک جماعت کو پتا چلا کہ یہاں پر کچھ عرب کے رہنے والے پائلٹ رہتے ہیں تو وہ ملاقات کرنے کے لیے میرے گھر پر آ گئے۔ جب گھر پر آئے تو مجھے اتنی ناگواری ہوئی کہ ان کے چہرے دیکھتے ہی میں نے ڈانٹ دیا اور جھڑک دیا اور کہا خبردار جو آئندہ تم لوگ میرے دروازے پہ قدم رکھو گے
پتا نہیں ہے سیکورٹی کا علاقہ ہے، کیسے آ گئے، کدھر آ گئے۔ ہر جماعت نے بھی کہا کہ بھائی پاس نکالنے والے نے نکالا، رہبری کرنے والے نے رہبری کی، ہمارے دلوں کی محبت تم تک پہنچا دی، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور ان کو ڈانٹ کر بڑھا دیا۔ جب وہ چلے گئے اور اس کے بعد میں لیٹا اور آنکھ لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور آقا انتہائی جلال کی کیفیت میں نظر آ رہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار چمک رہی ہے، اور آپ فرما رہے خبردار، جب تک کہ تو میرے ساتھیوں کو منا نہیں دے گا اور راضی نہیں کرے گا تو اس تلوار کی دست سے بچ نہیں سکے گا۔ بس ایک دم میں چیخ کے اٹھا اور کہا اللہ کے نبی میرے ساتھی کہہ رہے اور اپنے لوگ کہہ رہے، اور میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ایک دم میرا نشہ اتر گیا، میں نے نہا دھو کر اپنے کپڑے بدلے اور تیزی سے دوڑ کر باہر نکلا۔ لوگوں سے پوچھا اس قسم کے لوگ آئے تھے، پتا ہے تم کو کہاں ہے؟ دو چار سے پوچھنے کے بعد ان کا پتہ لگ گیا، ان کے قریب گیا۔ تو وہ دن اور آج کا دن اللہ نے میری زندگی بدل دی، اور زندگی بدل گئی تو میں نے درخواست دی اور کہا کہ اب میں روم جانا پسند نہیں کرتا، مجھے اس کے بجائے جدہ اور دلی کا روٹ دے دیا جائے۔ تو اب میں جدہ اور دلی کے لیے پلین لے کے آتا ہوں، اور 3 دن 4 دن پلین ٹھہرتا ہے، تو 2-3 دن جو مجھے وہاں پہ ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے وہ میں نظام الدین کے بوریوں پہ اپنا وقت گزارتا ہوں، اور وہاں کی چوکھٹ پر رہ کر میں اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دین کی محنتوں کے اثرات اللہ فضاؤں میں پہنچا رہے ہیں، اور ایسی جگہ پہنچا رہے ہیں جہاں پہنچنا ہمارا مشکل ہے، اور اللہ غیب سے اس کے اسباب بنا رہے ہیں۔ تو نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں کے ہاتھوں پر اللہ نے کن کن علاقوں کی ہدایت رکھی۔ بار بار ہمارے امیر محترم حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ کو دہرایا کرتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نوجوان یورپ اور امریکہ کا اسلام ہے، اگر ان پہ محنت کرو گے خدا مغرب کے علاقے کی ہدایت کے فیصلے کر دیں گے، اور اس باطل علاقے کو صحیح نمونے کے اوپر ڈالنے کے راستے کھول دیں گے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ آج ایسے طبقے سے اللہ کام لے رہے ہیں، اور اس علاقے کے اندر اس کی فضائیں بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ آدمی ان محنتوں کے اندر اپنی زندگی کو جھونک دے اور یہ سمجھے اے اللہ آپ نے کیسے مبارک کام کے اندر قبول فرمایا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، نہیں معلوم اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا کیا رکھا۔ مقدرات چونکہ غیب میں ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اب ہمارا کام سائل بن کر چلنا اور طالب بن کر ان محنتوں میں لگنا، اور موت کی نیت کے ساتھ اس محنتوں میں جمنا، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور اپنے مقام اور اپنے علاقے کے کاموں کے اندر لگے رہنا، اور جب جب مواقع آتے رہیں دین کے تقاضوں پہ اپنے آپ کو چلاتے رہنا۔ اللہ کی غیبی مددیں نظر آئیں گی، اعمال کی برکتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اللہ کی غیبی مددیں دوسروں کے دلوں کو پلٹا چلائیں گی، اور ہماری زندگی کے اندر اخلاص کی دولت عطا فرمائیں گے۔ ایسی قربانیوں کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے جو اتنی دیر لے لیا، اگر ایسے واقعات جو بڑوں نے سنائے اور جو لوگوں کی زندگیوں میں بیتی ہے، اگر اس کو آپ سننے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ دعوت کے کام میں اللہ نے کتنی برکتیں دی اور کتنے مجاہدے اور قربانیوں کے حوصلے بلند فرمائے، اور ان قربانیوں کو بہانہ بنا کر پورے عالم میں یہ ماحول بنایا کہ اب جدھر جاؤ جماعت کا ایک ماحول ہے، اور جدھر جاؤ اللہ کے بندے اللہ کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں، اور ایسے آ رہے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی۔